بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے غنہ اور اخفاء میں فرق، کہ قرآن مجید میں غنہ کہاں ہوتا ہے اور اخفاء کہاں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ غنہ کس کو کہتے ہیں اور اخفاء کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائیں گے آپ کو کہ غنہ کہاں ہوتا ہے اور اخفاء کہاں ہوتا ہے، اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے غنہ۔ غنہ جو ہے یہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہوتا ہے، یعنی اگر نون کے اوپر شد آ جائے اور میم کے اوپر شد آ جائے تو ہم غنہ کریں گے، جیسے ان عم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، جیسے ان عم، ان الذین، ان الذین۔ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا رکیں گے، ایک الف کی مقدار رکیں گے۔ اور اسی طرح عم یتساءلون، عم یتسا۔ اس رکنے کا نام اور آواز کو ناک میں لے کے جانے کا نام غنہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اخفاء کی طرف، کہ اخفاء کس کو کہتے ہیں۔ اخفاء جو ہے اس کا تعلق نون ساکن اور تنوین سے ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین پر اخفاء ہوگا، لیکن کن صورتوں میں ہوگا اور کن میں نہیں ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو، یہ دو زبر دو زیر اور دو پیش جو ہیں اس کا حکم بھی نون ساکن والا ہی ہوگا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء نہیں ہوگا، وہاں پر اخفاء نہیں ہوگا۔ اخفاء کہتے کس کو ہیں؟ اخفاء کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے کر جانا، جیسے من، عن، من نہیں، من، عن، آواز کو ناک میں چھپا لینا، اس کا مطلب ہے اخفاء۔ تو اخفاء جو ہے اس کے ہونے کے قاعدے ہیں کہ یہ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اخفاء نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے سواء علیہم، سواء علیہم۔ اب یہاں حمزہ کے اوپر دو پیش کی تنوین آ رہی ہے، اگر اس تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین نہ ہوتا تو پھر ہم یہاں اخفاء کرتے، یعنی پھر ہم پڑھتے سواء، لیکن یہاں پر چونکہ اس کے بعد عین آ گیا جو حروف حلقی میں سے ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ پھر یہاں پر اظہار ہوگا، اخفاء نہیں ہوگا۔ سواء علیہم۔ اسی طرح وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب یہاں پر عذاب با کے اوپر دو پیش کی تنوین آ رہی ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم اخفاء نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا، اور جب حروف حلقی میں سے عین تنوین کے بعد آ جائے تو پھر وہاں پر اخفاء نہیں بلکہ اظہار ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب یہاں پر اگر حروف حلقی میں سے عین نہ آیا ہوتا تو پھر اس تنوین کے اوپر ہم اخفاء کرتے۔ جی، تو اسی طرح تحتها الانہار، تحتها الانہار، تحتها الانہار۔ اب اس میں نون ساکن ہے، لیکن اس کے بعد
ہا آ رہی ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس پر ہم اخفا نہیں بلکہ اظہار کریں گے۔ تو یہ تو اظہار کا قاعدہ ہو گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کب ہوتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار تب ہوتا ہے جب اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب آتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف اگر ان میں سے کوئی نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون ان حروف میں سے کوئی آ جائے تو پھر ہم ادغام کریں گے۔ ادغام کا مطلب یہ کہ نون ساکن اور تنوین کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، جیسے فراشا والسماء، فراشا والسماء۔ اب یہاں فراشن یہ تنوین ہے دو زبر کی، لیکن اس کے بعد یرملون میں سے واو آ گیا تو ہم یہاں پر ادغام کر دیں گے، فراشا، فراشا، فراشا۔ اسی طرح اندادا وانتم، اندادا وانتم۔ اب یہاں پر اندادا، یہ دال کے اوپر دو زبریں ہیں، دو زبر کی تنوین ہے، لیکن اس تنوین کے بعد یرملون میں سے واو آ گیا تو ہم اس دال کا، اس تنوین کا ادغام کر دیں گے واو کے ساتھ۔ اسی طرح بصورت من، بصورت من مثلہ، یہاں پر دو مثالیں ہیں۔ بصورت، یہاں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، لیکن آگے یرملون میں سے میم آ گیا تو اس تنوین کا ادغام ہو جائے گا میم کے ساتھ، بصورت، بصورت۔ آگے من، من کے اندر نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد میم آ رہی ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس نون ساکن کا ادغام یرملون کے قاعدے کے تحت میم کے ساتھ کر دیں گے، جیسے مم مثلہ، مم مثلہ۔ تو یہ ہو گیا یرملون کا قاعدہ۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام کر دیں گے اس یرملون کے کسی بھی حرف کے ساتھ جو اس کے بعد آ رہا ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اقلاب کریں گے، یعنی نون ساکن کو بدل دیں گے میم سے یا تنوین کو بدل دیں گے میم سے۔ کب؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ رہی ہو۔ مثال کے طور پر من بعدی، من بعدی۔ اب یہاں نون ساکن جو ہے اس کے بعد با آ گئی تو ہم نے نون کو بدل دیا میم سے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ اس کو نون ساکن اور تنوین کو با سے، میم سے بدل دیں گے، اور اس قاعدے کا نام ہے اقلاب، جیسے من بعدی۔ اب جو چوتھا قاعدہ ہے وہ ہے اخفاء کا، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، پھر ہم اخفاء کریں گے۔ یعنی چوتھا قاعدہ جو ہے نون ساکن اور تنوین میں وہ ہے اخفاء کا، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر ہم اخفاء کریں گے۔ مثال کے طور پہ اندادا، اندادا۔ اب یہاں نون ہے، اس کے بعد دال آ رہی ہے، جو دال جو ہے وہ نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ یرملون میں سے، اور نہ ہی یہ با ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اخفاء کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے موضوع میں ہم نے دو چیزیں پڑھی، ایک ہے غنہ،
نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اس کے لیے اور کوئی قاعدہ نہیں کہ اس کے بعد اگر یہ آ جائے تو پھر یہ ہوگا، اگر یہ آ جائے تو پھر یہ ہوگا. وہاں ایسی کوئی بات نہیں. اس کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. نون ساکن اور نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، کسی بھی حال میں ہو. لیکن جو اخفا ہے، اظہار ہے، اقلاب ہے، اس میں اس کے لیے قاعدہ ہے، وہ سارے ہم نے پڑھ لیے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.